السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات. جیسے کہ میرے پیارے طلباء و طلبات، ہم نے اس سے پہلے منشی پریم چند کا جو افسانہ زندگی اور اس کی افسانہ نگاری پڑھی ہے، تو اس وقت میں نے بتایا کہ پریم چند کی جو افسانہ نگاری میں کس طرح دیہاتی زندگی کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے، اور میں نے اس وقت بھی بتایا کہ افسانے میں جو ہوتا ہے وہ پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری ہوتی ہے، منظر نگاری ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ پریم چند نے بہت ساری افسانے لکھ کر اردو میں افسانہ نگاری کو ایک نیا جوبن پیدا کر دیا. آج اس کا افسانہ جو ہے ہماری کتاب میں جو صفحہ نمبر 40 پر ہے، عبرت ہے، اسی کا ہم ایک خلاصہ پیش کریں گے. دیکھیں کہ اس میں جو کردار ہے وہ سب سے پہلے پنڈت چندر در ہے، کہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے یہ افسانہ. وہ پرائمری اسکول کا استاد ٹھاکر رتیبل سنگھ ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے. منشی بجناتھ جو سیاہ نویس ہوتا ہے کچہری میں، کورٹ میں. چوکی لال وہ ایک میڈیکل اسسٹنٹ ہوتا ہے، کمپاؤنڈر. میڈیکل کرپا شنکر وہ پنڈت چندر در کا ایک تابعہ دار شاگرد ہوتا ہے. میرے پیارے طلباء و طلبات، اس افسانے میں یہ ہے کہ پنڈت چندر در ایک پرائمری اسکول کا جو پیشہ استادی معلم کا پیشہ رکھنے والا ہے، مگر وہ ہمیشہ پچھتاتا رہتا تھا. وہ کبھی خوش نہیں تھا اس پیشے سے، کیونکہ اس کے پڑوس میں جو تھے ٹھاکر رتیبل سنگھ ہیڈ کانسٹیبل اور منشی بیجناتھ، ان کی زندگی بڑی عیش سے گزرتی تھی. ان کے گھر میں نوکر تھے، چوکر تھے، ان کے پاس پیسے تھے، میز تھا، فرش تھا، سب کچھ تھا گھر میں. لیکن اس پنڈت چندر در کو ایک مہینے کے بعد 15 روپے کا چہرہ دیکھنا پڑتا تھا. اس کے لیے ایک لمبا سا انتظار کرنا پڑتا تھا. حالانکہ یہ جو ٹھاکر رتیبل سنگھ تھے اور منشی بیجناتھ تھی، ان کی زندگی عیش سے گزرتی تھی، تو علم کے لحاظ سے اس کے پائے سنگ بھی نہیں تھے اس پنڈت چندر در کے. لیکن پھر بھی ان کے لیے بازار میں ایک الگ نرگ ہوا کرتے تھے. جب وہ کچھ لانے کے لیے جاتے تھے ان کے گھر میں، اس منشی بیجناتھ کے گھر میں شام کے سمے بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے. تو یہ چیزیں دیکھ کر اندر سے اپنی تقدیر کو کوستا تھا پنڈت چندر در. اس نے بہت کوشش کی اپنے اس پیشے کو تبدیل کرنے کا، کسی اور محکمے جانے کا سفارشیں کی، لیکن ناکام ہوا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ تعلیم میں ترقی ملنا اوسر کے کھیت کے برابر ہے. مگر اتنا ہونے کے باوجود اس نے کبھی اپنے پیشے سے کوتاہی نہیں کی، اپنے فرض منصبی سے اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی. یہ جو اس کے پڑوسی تھے ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ، ان کے بچے پڑھانے پڑتے تھے چندر در کو. اس کے حوض اس کو کبھی کبھی دودھ اور سبزی کا درشن بھی ملتا تھا. بہرحال میرے پیارے طلباء و طلبات، ایک بار ساون کا مہینہ تھا. اس ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ نے ایودھیا کے سفر کے لیے صلاح کیا تھا ماہ ایال کے جانے کا. ان دونوں اصحاب نے پنڈت چندر در کو بھی آنے کے لیے کہا، لیکن پنڈت چندر در کو پتہ تھی اپنی حالات کی. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا ہوں. لیکن جب ان دونوں ٹھاکر رتیبل سنگھ اور منشی بیجناتھ نے کہا کہ خرچہ کا ذمہ داری ہم لیں گے، تب اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہی. اس نے سوچا ایسا موقع دوبارہ مجھے نہیں ملے گا. پھر رات بلور کے لیے 1 بجے رات کو ٹرین جاتی تھی. جب انہوں نے جانے کے لیے من بنا لیا، اس وقت آسمان پر کالے گٹے تھے، تو شام کو ہی ان کو اسٹیشن پر آنا پڑا. جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں بہت بھیڑ تھی، لوگوں کا دکم دکا تھا. اور جس کمرے میں، ٹرین کے کمرے میں وہ چڑھے، اس میں 4 آدمی تھے. ان میں 2 آدمی بیٹھے تھے اور 2 آدمی لیٹے تھے. تو ٹھاکر رتیبل سنگھ جو ہے، اس نے ایک آدمی سے کہا کہ اٹھو بیٹھو، اب دیکھتے نہیں ہم کھڑا ہے، ہمارے لیے جگہ چھوڑو. تو مسافر یہ وہاں بولے کہ تمہارے بیٹے کا ٹھیکہ نہیں لیا. تو ٹھاکر نے اسے کہا کیا میں نے کرایہ نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ جس سے تم نے کرایہ دیا اسی سے جاؤ، سیٹ مانگو.
دوسرے مسافر نے کہا ذرا संभाल के बात कीजिए. तो ठाकुर ने उनसे कहा तुम कौन हो. तो इन मुसाफिरों ने कहा हम वही है जिस पर आपने खिफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया. एक मुसाफिर ने जिसके दरवाजे से आकर आपने 50 रुपए लेकर टले थे. तो बहरहाल इस ट्रेन में जो दो आदमी नाजिबा सलूक करते हैं ठाकुर अतीबल सिंह के साथ, उनमें से एक पर उसने खफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था. दूसरे पर जो एक मेले में डंडे बरसाए थे इस ठाकुर अतीबल सिंह ने. बहरहाल ट्रेन में बहुत सी परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है इनको. तो फिर जो दूसरा है ठाकुर साहब जो दूसरा जो है मुंशी बिजनाथ, इसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं रही. दूसरे डब्बे में जो थी उसने हर स्टेशन पर वो ज़्यादा शराब की बोतल का चस्का लगाते थे. तो उसको बदहज़मी का जो हुआ था, बदहज़मी लायक हुई थी. तो एक जगह ऐसा हुआ था कि उसको उतरना ही पड़ा एक स्टेशन पर. फिर दूर एक जगह एक हेल्थ सेंटर था डिस्ट्रिक्ट का. वहाँ जब इस मेडिकल असिस्टेंट जिसका नाम था चोखे लाल, उसने पहचान लिया इसको. इसने कहा कि हैज़ा के मरीज़ों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है. वहाँ चपरासी ने ही कहा जो बात है. इसने कहा इसको बाहर रखिए, क्योंकि उसने भी पहचान लिया था इसको मुंशी बिजनाथ ने, क्योंकि अपने दौर में शायद इस मुंशी बिजनाथ ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था. क्योंकि ये ठाकुर साहब ने दौड़ डूब कर अगर चोखे लाल जी हाँ पहचान लिया था बिजनाथ ने. उसने कहा कि मुझे पहचानते नहीं हो, लेकिन उसने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ आपको. अब तो वही है, मेरा वतन बिलोर है, वहाँ मेरी थोड़ी ज़मीन है. मैं जब लगान देने के लिए जाता था तहसील में, तुम डांट कर अपना हक वसूल करती, तो आप तो वही हो. इसलिए पहले यहाँ फीस ला, फिर आपका इलाज किया जाएगा. क्योंकि वहाँ इसको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस मुंशी बिजनाथ को, उस चोखे लाल के ज़रिए, जो कि फिलहाल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल असिस्टेंट था. बहरहाल बहुत कुछ परेशानी गुजारने के बाद जब अयोध्या पहुँचे, वहाँ वो क़यामगाह की तलाश करने लगे, लेकिन बहुत भीड़ होने के बावजूद वहाँ जगह नहीं मिली. वो खुले मैदान में एक जगह रहे, एक पेड़ के नीचे. इसी समय में एक आदमी आ रहा था, उसके हाथ में एक लालटीन था. तो जैसे वो पहुँचा तो पंडित जी के पास जाकर बही, तो पंडित जी ने कहा कौन है. तो मुसाफिर ठहरे. मुसाफिर ने इस पंडित चंद्रधर की आवाज़ पहचान ली. वो रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखा, बोला आप पंडित चंद्रधर तो नहीं है. पंडित चंद्रधर बोले जी हाँ, मगर आप मुझे कैसे पहचानते हो. तो इस आदमी ने मुंशी जी के पैरों में सर झुकाकर बोला मैं आपको पुराना शागिर्द हूँ, मेरा नाम कृपा शंकर है. मेरा वालिद कुछ समय मैलहोर में डाक मुंशी रहे और उन्हें दिनों में आपकी खिदमत में रहा. ये आदमी था कृपा शंकर, जो पंडित चंद्रधर का शागिर्द था. पंडित चंद्र जी को फौरन याद आया. बोले ओ तुम कृपा हो. इस वक्त तुम दबले पतले लड़के थे, 8-9 साल के होंगे. तो कृपा शंकर ने कहा 9 साल का था. वहाँ से आकर अंग्रेजी पढ़ी. आप यहाँ म्यूनसिपलिटी में नौकरी हो, आप कैसे हो यहाँ. बड़ी खुशी हुई, नसीबी है कि आपके दर्शन हो गए, आपके यहाँ बाल बच्चे साथ है. तो पंडित चंद्रधर ने कहा नहीं मेरे बाल बच्चे साथ हैं, अलबत्ता मेरी जो दोस्त है उनके बाल बच्चे साथ है, अगर थोड़ा सा जगह मिले हम जरिए. तो कृपा शंकर ने कहा मेरे पास तो बड़ा सा मकान खाली है, चलिए मेरे साथ रहे, ये मेरी खुशनसीबी है, आपका खदमत करने का मौका मिले. तो ये लोग पानी में लथपथ छतरियाँ लगाए बस्तर पर सरों पे उठा चले थे. कृपा शंकर मकान का करीब था वहाँ तो वहाँ चले गए. जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कृपा शंकर ने आग जला दी, पलंग बिछवाया, तो उनके लिए पूरियाँ तैयार की और नौकर की तरह खड़ा रहा. इसके ज़रा से इशारे का इंतज़ार करता था अपनी उस्तादी मोहतरम के. तो सब लोग नींद में गाफिल हो गए, मगर पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई. सफ़र के वाक़ात का नक्शा उनके सामने गूंज रहा था, उनके जहन में एक वीडियो की तरह घूम रहा था. किस तरह ट्रेन में हेड रतीबल सिंह जिसका ठाट बाट हुआ करते थे अपने इलाके में, हेड उन सवारियों ने किस तरह इसके साथ बुरा सलूक किया. फिर इसको वो भी याद आया मुंशी बिजनाथ के साथ
چوکی لال نے کیسا برا سلوک کیا، اور یہاں یاتری میں آ کر میری شاگرد نے کتنا اچھا سلوک کیا، اپنا مکان پیش کیا، کھانا دیا، آرام کرنے کے لیے جگہ دی، اور نوکر کی طرح کھڑے رہے، اس کی میرے ہر اشارے کا انتظار کیا، یہ سوچتے رہے۔ پھر کرپا شنکر کی شرف اور مہمان نوازی کا دل پر خاص اثر ہوا، تو آج اس کو یہ احساس ہوا کہ اپنی پیشے کا عظمت میرا ہی پیشہ سب سے اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے پنڈت چندردر کو اپنی پیشے کا عظمت کا احساس ہوا، آج وہ اس کے قائل ہو گئے۔ مگر یہ لوگ 3 دن تک ایودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہیں ہوئی۔ کرپا شنکر نے ان کو جتنا ہو سکا ان کی مہمان نوازی کی، اور تیسرے دن جب لوگ چلنے لگے تو یہ اسٹیشن تک ان کے ساتھ آیا۔ رتی بل سنگھ، منشی بیجناتھ یا پنڈت چندردر یا ان کے جو ٹھاکر رتی بل سنگھ یا منشی بیجناتھ کے جو بچے تھے، گھر والے تھے، اور ان کے ساتھ اسٹیشن تک، اور اپنے استاد محترم کے قدم کو چوما، کہا دوبارہ کبھی یہاں آئیے، مجھے خدمت کرنے کا موقع دیجیے۔ گویا اس کہانی کا ختم ہونے کے بعد یہ بات اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی جب کسی پر ظلم کرتے ہیں عہدے پر، پھر اس ظلم کا جو لوگوں پر کرتا ہے، ان کے دل میں ہمیشہ ان کے لیے نفرت پنپتی ہے۔ اس کے برعکس کوئی استاد اپنے شاگردوں کو پیار و محبت انہیں جگر سے پڑھاتا ہے، تو اس شاگرد کے ذہن پر ہمیشہ وہ ایک خوبصورت نقوش چھوڑ جاتا ہے، جیسے اس پنڈت چندردر نے کرپا شنکر پر چھوڑا تھا۔ آج ان کی یاتری سفر رہی، ان کو اچھا آرام ملا، کھانے کے لیے ملا، رہنے کے لیے جگہ ملی، آرام کرنے کے لیے جگہ ملی، سب کرپا شنکر کی وجہ سے، آج پنڈت چندردر کی وجہ سے، جب اس نے اپنی شاگرد کو صحیح طریقے سے پڑھایا ہے۔ تو بہرحال کرپا شنکر کی ایک اچھی ریسپیکٹ، عزت کی وجہ سے پنڈت چندردر کو اپنے پیشے کا احساس ہوا کہ میرا پیشہ ہی سب سے اچھا ہے، آئندہ اس کے بعد کبھی اس نے اپنے اس پیشے کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، نہ انہوں نے کبھی اپنی قسمت کو کوسا جیسے وہ پہلے کوستے تھے ٹھاکر رتی بل سنگھ اور منشی بیجناتھ کی ہے عالی شان زندگی کو دیکھ کر۔ بہرحال میرے پیارے طلباء و طلبات، اس افسانے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سب انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ایک انسان جو ہے جس پیشے پر ہے، اس پیشے کو اپنا فرض جو ہے وہ صحیح طریقے سے نبھانا چاہیے۔ شکریہ۔